بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام A to Z۔ ناظرین، خبر ہے کہ لاہور کے علاقے مناوا میں سیکورٹی فورسز نے بھارتی ڈرون مار گرایا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی علاقے میں ڈرون کی نقل و حرکت دیکھی گئی تھی۔ فورسز نے فوری طور پر ڈرون کو نشانہ بنا کر نیچے گرایا۔ ابتدائی طور پر یہ سرویلنس ڈرون لگتا ہے جس میں کوئی بارود نہیں تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق حساس اداروں نے ڈرون کو تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ دوسری جانب بنوں کے علاقے تختی خیل میں فرنٹیئر کور کی چیک پوسٹ پر کواد کاپٹر ڈرون حملے کے نتیجے میں ایک اہلکار شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔ ڈی پی او سلیم عباس کلاچی کا مطابق زخمی اہلکاروں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعے کے بعد فرنٹیئر کور اور پولیس نے علاقے میں سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا ہے۔ دریں اثنا بنوں کے علاقے حویت میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے باعث تاحکم ثانی کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ ڈی پی او بنوں کے مطابق حویت میں دہشت گردوں کی موجودگی پر سرچ اسٹرائک آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ڈی پی او سلیم عباس کلاچی نے مزید بتایا کہ آپریشن کے لیے بھاری نفری علاقے میں پہنچا دی گئی ہے۔ حویت میں صبح 5 بجے کے بعد عوام کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کا کہا ہے۔ سلیم عباس کلاچی نے کہا ہے کہ شہری کسی بھی مشتبہ فرد کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردوں کو پناہ دینے یا مدد کرنے پر سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ جہاں بھی فورسز پر فائرنگ ہوگی وہ عمارت گرا دی جائے گی۔ جی ناظرین، آج پوری قوم میجر طفیل شہید نشان حیدر کا یوم شہادت منا رہی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پوری قوم میجر طفیل محمد شہید کی قربانی اور بہادری کو سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا میجر طفیل محمد شہید کو ان کی یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ 66 برس قبل میجر طفیل محمد نے دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے مادر وطن پر جان قربان کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم میجر طفیل محمد شہید کی قربانی اور بہادری کو سلام پیش کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اپنے عظیم ہیروز کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کو اپنی بہادر افواج پر فخر ہے جو دشمن کا ہر محاذ پر مقابلہ کر رہی ہیں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ آپریشن بنیان المرصوص سے متعلق اس ایوان کا کردار قابل ستائش ہے۔ تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے یکجا ہو کر بہت اچھا پیغام دیا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ یہاں سے دشمن کو واضح پیغام گیا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ اپوزیشن اور حکومتی ارکان نے پاکستان کا بیانیہ مؤثر انداز میں پیش کیا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے عالمی میڈیا پر پاکستان کی نمائندگی میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ میرا فرض ہے کہ ان کی کوششوں کو تسلیم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مس انفارمیشن سے متعلق وزارت اطلاعات نے فیکٹ چیکر کے نام سے اکاؤنٹ بنایا۔ ہم نے رولز میں ترمیم کر کے پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ بنایا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ اس ڈپارٹمنٹ میں جدید سافٹ ویئر کے ذریعے فیک مواد کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اس عمل کو مزید بڑھانے کے لیے قومی اتحاد کی ضرورت ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے ملک کے بڑے شہروں کی یونیورسٹیز اور کالجوں میں منشیات کی فروخت کی تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئیں۔ جی ناظرین، ایک اور اہم خبر آپ سے شیئر کریں کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وقفہ سوالات کے دوران وزارت داخلہ کی جانب سے بتایا گیا کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال اور فروخت سے متعلق سروے کرایا جا رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سروے 2026 میں مکمل ہوگا جو ملک بھر کی یونیورسٹیز اور کالجز میں منشیات کے استعمال کا بتائے گا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم آفس اور جی ایچ کیو کی ہدایات کے بعد اے این ایف نے تعلیمی اداروں میں آپریشن کیے۔ اے این ایف کی جانب سے ملک بھر کی 263 یونیورسٹیوں میں 369 آپریشن کیے۔ بتایا گیا ہے کہ ان آپریشنز کے دوران یونیورسٹی سے 1427 کلو گرام سے زائد منشیات ضبط کی گئیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق ان آپریشنز میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث 426 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔
पुलिस ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तालीमी इदारों में क्रैक डाउन के दौरान तलबा समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया है जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के तलबा को मंशियात फराहम किया करते थे। पुलिस ने उनके कब्ज़े से मुख्तलिफ इक़साम की मंशियात भी बरामद कर ली है। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ कॉलेजों और जामियात में मंशियात की फ्राहमी से मुतल्लिक मुख्तलिफ अखबारात में शाया होने वाली ख़बरों का संजीदगी से नोटिस लेते हुए मखसूस तालीमी इदारों में क्रैक डाउन का हुक्म जारी किया। SSP इस्लामाबाद सज्जाद कियानी ने SP सदर कैप्टन रिटायर ज़ीशान को इस्लामाबाद की जामियात में मंशियात की फ्राहमी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के लिए तैनात किया। इस सिलसिले में एक मंशियात फराहम करने वाले रावलपिंडी के वलीद शमीम वल्द मोहम्मद शमीम को, जो एक जामिया का तालिबे इल्म भी है, सेक्टर H9 से गिरफ्तार किया। इसके कब्ज़े से 350 गोलियां एक्सटेसी और 200 ग्राम हशीश बरामद कर ली गई, जबकि एक और जामिया में हशीश फरोख्त करने वाले इरफान वल्द मोहम्मद अनवर को गिरफ्तार करके 300 ग्राम हशीश बरामद कर ली गई। 2 दीगर मुल्ज़मान को भी, जिनकी शनाख्त ज़मान और मतियुल्लाह खान के नाम से हुई है, गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक निजी यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म हैं और इन्हें अपनी ही यूनिवर्सिटी में तलबा को मंशियात फराहम करते हुए गिरफ्तार किया गया है। जी नाज़रीन, इधर आलमी उफ़ुक़ से खबर है कि इसराइल और मिस्र के दरमियान $35 अरब मालियत का तारीखी गैस मुआहिदा तय गया। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मुआहिदे के तहत मिस्र को 2040 तक तकरीबन 130 अरब वैक्यूम फिट कुदरती गैस फराहम की जाएगी। पहले मरहले में मिस्र को 20 अरब वैक्यूम फिट गैस की फ्राहमी, जबकि इजाफी पाइपलाइंस की तनसीब के बाद 2026 के आगाज़ में शुरू होगी। खबर रसा एजेंसी का कहना है कि गैस फराहम करने वाली इसराइली कंपनी नेविमेड ने इस मुआहिदे को इसराइल के गैस ज़खायर की दरियाफ़त के बाद सबसे बड़ी पेशरफ्त करार दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक ये नया मुआहिदा इसराइल और मिस्र के दरमियान मौजूद गैस मुआहिदे की तोसी और ख़ित्ते में तवन्नाई के शोबे में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी का कहना है कि मिस्र की वजारत पेट्रोलियम ने फौरी तौर पर इस मुआहिदे पर तबसरे की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।